اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے اور مومنوں کے لیے فرمائی۔ اس دعا میں مغفرت کی دعا ہے، جیسا کہ کل میں نے بتایا تھا کہ انشاءاللہ آج کا درس بھی استغفار پر ہوگا، مغفرت پر ہوگا، بخشش پر ہوگا کہ مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش مانگتے رہنا چاہیے۔ اس کی جہاں بہت ساری وجہ ہے، وہیں ایک وجہ یہ ہے کہ بہت سارے گناہ ہم سے انجانے میں ہوتے ہیں۔ بہت سارے گناہ کر کے ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے گناہ کیا ہے۔ بہت سارے گناہ کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ تو یہ کئی صورتیں پیش آتی ہیں، یا تو ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، یا گناہ کر کے بھول گئے ہیں، یا اس کا احساس نہیں ہے۔ کئی طرح کی چیزیں پیش آتی ہیں۔ اس لیے جب ہم استغفار کرتے رہتے ہیں، جب ہم بخشش کی دعا مانگتے رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہ معاف فرماتا رہتا ہے۔ تو اس لیے بخشش کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اکثروا من الاستغفار فإنکم لا تدرون متى تنزل الرحمہ، کہ بخشش کی دعا کثرت سے کیا کرو، تم نہیں جانتے کہ رحمت کب نازل ہوتی ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یدلکم علی دائکم و دوائکم، یہ قرآن تمہاری بیماری بھی بتاتا ہے اور تمہارا علاج بھی بتاتا ہے۔ فاما داؤکم فالذنوب، تو تمہاری جو بیماری ہے وہ گناہ ہے، واما دواؤکم فالاستغفار، اور تمہاری جو دوا ہے وہ استغفار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے، فرماتے ہیں العجب من یہلک ومعہ النجات، بہت تعجب ہے اس شخص پر جو ہلاک ہو جائے اور اس کے ساتھ میں نجات کا راستہ ہے، نجات ہے۔ قیل وما ہی، فرمایا وہ کیا ہے؟ قال الاستغفار، فرمایا وہ استغفار ہے، بخشش طلب کرنا۔ بعض سلف کے بارے میں آتا ہے لو علم اہل الحاجات، اگر ضرورت مندوں کو پتہ چل جائے ما فی الاستغفار، کہ بخشش طلب کرنے میں، مغفرت طلب کرنے میں، معافی مانگنے میں کیا ہے، لزج سکون اللیل بالاسحار، تو کہتے ہیں کہ وقت سحر میں، رات کی خاموشی میں شور مچ جائے۔ وقت سحر میں، رات کی خاموشی میں شور مچ جائے، یعنی پھر ہر گھر میں، ہر مسجد میں، ہر کونے میں ہلکی ہلکی آواز جیسی محسوس ہونے لگے کہ ہاں کچھ لوگ کچھ بول رہے ہیں، کوئی کچھ دھیرے دھیرے کہہ رہا ہے، ایسا پورا ماحول بن جائے۔ اس طرح کا فائدہ ہے بخشش طلب کرنے میں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ سوکھا پڑ گیا ہے، قحط سالی ہو گئی ہے، تو کہا استغفر اللہ، اللہ سے بخشش مانگیے۔ پھر دوسرا آیا، اس نے کہا بڑی غریبی ہے، بڑی محتاجی ہے، تو کہا کہ استغفر اللہ، آپ استغفار کیجئے، بخشش مانگیے۔ پھر کوئی اور آیا، اتفاق ایسا تھا کہ کئی لوگ آئے، اس نے کہا کہ میرے اولاد نہیں ہو رہی ہے، آپ دعا فرما دیں، کچھ طریقہ بتا دیں۔ تو کہا کہ استغفر اللہ، اللہ سے استغفار کر، بخشش مانگ۔ تو پھر کوئی اور آیا، اس نے کہا میرا باغ ہے، وہ باغ پتہ نہیں کیوں سوکھ گیا ہے، کچھ دعا فرما دیجئے، کچھ بتا دیجئے۔ کہا استغفر اللہ، بخشش کی دعا کر۔ تو حضرت ربیع تھے، وہ جب سارے لوگ آئے اور اپنی اپنی ضرورتیں بتا کے چلے گئے، تو فرمانے لگے کہ یہ تو ضرورتیں الگ الگ لوگ لے کے آئے تھے، باتیں تو لوگوں کی الگ الگ تھیں، مشکلات تو الگ الگ تھیں، اور لوگ بھی الگ الگ تھے،
مگر آپ نے جو دوا بتائی ہے وہ ایک ہی ہے، سوکھے کی بھی وہی دوا، اولاد کی بھی وہی دوا، باغ سوکھ گیا اس کی بھی وہی دوا، غربت ہے اس کی بھی وہی دوا۔ تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے پاس سے تھوڑی کہا ہے، وہ تو قرآن میں موجود ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے، جیسا کہ میں نے کل یہی آیت پیش کی تھی کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ تم لوگ اللہ سے معافی مانگو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بخشے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برسائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مال دے گا، اور اللہ تمہیں اولاد دے گا، اور اللہ تمہیں باغات دے گا، اور اللہ تمہیں نہریں دے گا۔ اچھا، اس میں ایک آدمی نے غربت کی دعا کی، تو دیکھیے ایک ہے پریشانی کا آ جانا اور ایک ہے پریشانی کو اچھا سمجھنا۔ غربت اگر ہے تو حکم کیا ہے؟ صبر کرنا ہے، اس کا اجر ہے۔ لیکن غربت کی خواہش کرنا، غربت کی تمنا کرنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ یا یہ کہنا کہ غریبی کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نہیں جاؤں گا کام کرنے، ہفتے میں 3 دن کام کرنا اور 3 دن سونا، جیسا کہ بہت سارے نوجوانوں کا مسئلہ ہے۔ ہاں، 1 دن کام کرتے ہیں اور 1 دن آرام کرتے ہیں، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول، میں ایک غلط فہمی دور کر دوں، اور مالداری کوئی برائی نہیں ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے اصل میں، جب یہ خلیج بڑھتی ہے تو ایک طرح کا طبقہ جاتی تنفر پیدا ہو جاتا ہے، یعنی ایک کیٹیگری والا۔ کیا کیٹیگری والا؟ جیسے کچھ مالدار لوگ ہیں تو ان سے ایک طرح کی نفرت، گویا مالداری کوئی عیب ہے۔ ارے بھائی، جس طرح غربت کوئی حقارت کی چیز نہیں ہے، یعنی غریب ہونے سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس سے زیادہ ذہین ہو گئے یا اس کا ذہن کمزور ہو گیا۔ غریب ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی عزت آپ سے کم ہے، غریب ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا مرتبہ آپ سے کم ہے۔ ایسے ہی مالدار ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے کوئی پاپ کر لیا ہے۔ یہ کانسیپٹ جو دونوں طرف کا ہے، یہ ختم ہونا چاہیے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ بڑا فقر کی روایتیں ہیں، اور وہ چولہا نہ جلنے کی روایتیں ہیں، اور بھائی وہ پیٹ پہ پتھر باندھنے کی روایتیں ہیں۔ بھائی ہم مولانا لوگوں کو تو ذمہ دار لوگ یہی روایت پڑھ کر کے قائل کراتے ہیں۔ کوئی مطالبہ کیے، آپ حدیث پڑھاتے ہیں، وہ اللہ کے رسول پتھر باندھتے تھے، تو پتھر باندھنے کی روایت پڑھ کے خاموش کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ سب روایتیں ہیں، بالکل صحیح ہیں، لیکن ایک بات جانیے، اللہ کے رسول غریب مسکین تھے نہیں۔ اللہ کے رسول غریب مسکین تھے نہیں۔ بھائی مملکت، شاہ مملکت کا بادشاہ، ساری مملکت کا کمانڈر بھی وہی شخص، ساری مملکت کا ذمہ دار بھی وہی شخص، ساری غنیمتیں، سارا خراج، سارا ٹیکس، سارا زکوٰۃ، سارے صدقات، سارے تائب اس کے در پہ آ رہے ہیں۔ اور پھر کون سا وہ نہیں کہ بھائی چندے کا اعلان مولوی صاحب نے کیا، نہیں، وہ والا نہیں۔ اللہ کے رسول لے لیں تو میری عزت بڑھ جائے، یہ مسئلہ تھا۔ اللہ کے رسول میرا تحفہ لے لیں تو میری شان بڑھ جائے، یہ والا مسئلہ اللہ کے رسول کا تھا۔ اور ممالک فتح ہو رہے ہیں، ان کی غنیمتیں آ رہی ہیں، تو اللہ کے رسول نبوت ملنے سے پہلے بہترین تاجر تھے۔ میں اللہ کے رسول گئے، اچھا خاصا منافع ہوا، گفتگو بڑی شاندار تھی۔ اچھا، گفتگو کا بڑا اثر پڑتا ہے ہر چیز میں، تجارت میں پڑتا ہے، چندے میں پڑتا ہے، کسی بھی چیز میں پڑتا ہے گفتگو کا، کمپنی میں پڑتا ہے، کہیں آپ انٹرویو دینے گئے اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو اللہ کے رسول جب بات کرتے تھے نا تو یہ الگ تاثیر تھی۔ نبوت سے پہلے گفتگو کر رہے ہیں، آدمی باتوں میں ہی ہو گیا اور ایمانداری سے پلس، تو بڑا اچھا منافع لے کے آئے تھے، بڑی اچھی آپ نے تجارت شروع کی تھی، اپنے چچا کے ساتھ سفر کیا تھا۔ تو بھی اللہ کے رسول کے بارے میں جو یہ تصور ہے کہ اللہ کے رسول کوئی غریب تھے، کوئی مسکین تھے، وہ روایتوں میں آتا ہے وہ اماں آمینہ انتظار کر رہی تھی، کوئی دائی نہیں آ رہی ہے، یہ یتیم کا بچہ کون لے کے جائے گا، غریب کا بچہ۔ ارے اللہ کے بندو، ایک طرف تو کہتے ہو سردار کا گھرانہ تھا، بنو ہاشم تھے، قریش تھے، اور خانہ کعبہ کے ذمہ دار تھے، اور وہ سطوت تھی، وہ عزت تھی، اور ایک طرف لاچار تھے، مسکین تھے، کچھ نہیں تھا، کوئی نہیں پوچھتا تھا۔ ایک ایسی تضاد والی باتیں ہیں، تو بڑی شان والے تھے اللہ کے رسول۔ لیکن اللہ کے رسول کی جو یہ غربت تھی یہ اختیاری تھی۔ اللہ کے رسول اپنے پاس مال ٹکنے نہیں دیتے تھے، آتا تھا نکال دیتے تھے، آتا تھا نکال دیتے تھے۔
یعنی آندھی کی طرح آتا تھا مال اور طوفان کی طرح خرچ کرتے تھے. یہ مسئلہ تھا اللہ کے رسول کا. تو وہ آدمی, میں نے ضمناً ایک بات ڈال دی کہ پھر پتہ نہیں ذہن میں یہ موضوع آئے نہ آئے, کہ وہ غربت کا جو آدمی آیا تھا اور اس نے اس کے لیے پوچھا, تو غربت کا علاج کرتے رہنا چاہیے. غریبی آئی ہے تو صبر کرنا ہے, اس پہ شکر کرنا, اللہ کا نعمتوں دیکھنا ہے, لیکن یہ نہیں کہ کمائیں نہیں, محنت نہیں کریں, تگ و دو نہیں کریں, بس ایک دن کام کریں 2 دن سوئیں, نہیں آج میں سو رہا ہوں آج کام پہ نہیں آؤں گا. یہ مسلمان کا وتیرہ اور اس کا طریقہ نہیں ہے. اور آئیے میں بات مکمل کرتا ہوں. اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسلم شریف کی, کہ انی لا استغفر اللہ فی الیوم 100 مرہ, کہ میں دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں. تو کیا مسئلہ تھا؟ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ کیا ایسے اللہ کے رسول استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ جیسے دیکھتے ہیں نا آپ تسبیح میں, وہ ایک لوگ کھڑے اور ایسے چلا رہے ہیں, تو یہ والا استغفار نہیں تھا اللہ کے رسول کا. اللہ کے رسول ایسا کوئی بیٹھ کر کے ایسے گن گن کے 100 بار کر دی, 100 کثرت کے لیے ہے, 100 گننے کے لیے نہیں ہے. یہ 100 کثرت 70 کی بھی روایت ہے, تو یہ 100 کثرت کے لیے. تو اب کیا مطلب کہ اللہ کے رسول کیا ایسے پڑھتے رہتے تھے؟ نہیں میرے بھائی, نہیں. میں جہاں تک سمجھتا ہوں, یہ میری سمجھ ہے, یہ روایت نہیں ہے. روایت تو میں سنا چکا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحظہ ایک احساس میں ہوتے تھے. ہمیشہ آپ کا کہیں کوئی گناہ نہیں ہوا, کہیں کوئی کمی تو نہیں, کہیں کوئی کوتاہی تو نہیں ہو گئی. جیسے 4 دن پروگرام چلا, آپ نے 4 دن کا کوئی پروگرام رکھا, تھوڑا سا برداشت کیجئے, اٹھنے والے چلے گئے, بیٹھنے والے ہیں, تو اب میں اطمینان سے بات کہہ سکتا ہوں, بڑا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو 4 دن پروگرام چل رہا ہے آپ کا, مہمان آئے ہوئے ہیں. اب چاروں دن ہر لمحہ ارے کوئی کمی تو نہیں ہوئی, کوئی کمی تو نہیں ہوئی, ہر بار آپ احساس میں ہیں. کئی لوگوں سے جب رپورٹ مل جاتی ہے, نہیں کھانا پینا بہت اچھا رہا, اسٹیج بہت اچھا رہا, بیان وغیرہ بہت اچھا تھا, نظم و نقش بہت ٹھیک تھا, سب ٹھیک تھا نا, 1 مہینہ تک تو فیڈ بیک میں جاتا ہے, تو تب آپ مطمئن ہوتے ہیں کہ ہاں ٹھیک تھا. وہ 4 دن ہر بار کچھ کمی تو نہیں رہی. لیجئے نا, یہ کیا ہے؟ ایک احساس. تو آپ کو یاد نہیں رہتا کہ کتنی بار آپ نے یہ جملہ بولا ہوگا. جس کے دل میں احساس ہوگا نا, وہ دوسرا آدمی گن کے بتا دے گا کہ جب مہمان صبح سے شام تک تھا تو صبح سے شام تک آپ 70 بار بولے تھے, لیکن نہ تو مہمان کو یہ احساس ہوگا نہ آپ کو احساس ہوگا کہ میں 70 بار بولا ہوں. یہی معاملہ رسول کے استغفار کا ہے. اللہ کے رسول ہر لمحہ عبودیت میں ہیں, بندگی میں ہیں, احساس گناہ میں ہیں, احساس کمی میں ہیں. اللہ حل بلغ, تو میں پہنچایا ہوں, یعنی اللہ کے رسول بات بتا رہے ہیں, پیغام پہنچا رہے ہیں, پھر بھی پوچھ رہے ہیں میں نے بات بتا دی ہے نا. تو یہ احساس اللہ کے رسول کا جو مسلسل تھا, اس احساس کی وجہ سے بار بار استغفر اللہ. ایسے الحمدللہ کے بارے میں بھی ایسے ہی ہے کہ یاد آ گئی کسی کی بیماری, یاد آ گئی کسی کی غربت, یاد آ گیا کسی کی پریشانی, میں صحت مند ہوں, میں بیمار نہیں ہوں, الحمدللہ. تو ہر بار نعمتیں نظر آتی ہیں, اور ہر بار عبودیت اور بندگی کے احساس میں 24 گھنٹہ, اسی لیے نبی کا مقام بلند ہے, 24 گھنٹہ بندگی کے احساس میں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. کسی کی زبان میں لکنت دیکھی, الحمدللہ. کسی کو دیکھا پریشان جا رہا ہے, الحمدللہ. کسی کو دیکھا رمضان کے مہینے میں ایک مولوی درس دے رہا ہے, ایک مولوی چندہ کر رہا ہے, الحمدللہ. ہے نہیں, یعنی کہ بار بار دل میں الحمدللہ کی صدا. تو یہ والی بات پیدا ہونی چاہیے. میں نہیں کہتا ہم نبی ہو سکتے, لیکن نبی کے امتی تو ہو سکتے ہیں. جب ابراہیم علیہ السلام مغفرت طلب کر رہے ہیں اپنے لیے, اپنے باپ کے لیے, مومنوں کے لیے, بڑے نرم دل تھے بھائی. کیا دل تھا ابراہیم علیہ السلام کا, اور کیسی عاجزی تھی اللہ کے حضور. میرے بھائیوں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ پورا واقعہ آپ نے سنا ہوگا, قرآن پاک میں ہے کہ حل اتی کا حدیث ضیف ابراہیم المکرمین, ہاں اذ دخلوا علیہ, یہ پوری آیتیں ہیں. وہ مہمان آئے, اور جب پتہ چل گیا کہ یہ فرشتے ہیں, یہ کوئی عذاب والے نہیں ہیں, مجھے پوچھا کہ آپ لوگ آئے کیوں تھے. تو جب ان لوگوں نے بتایا کہ ہم لوگ لوط علیہ السلام کو, مطلب لوط کی قوم پہ عذاب دینے کے لیے آئے ہیں, تو بڑی گزارش کرنے لگ گئے وہاں پہ. بڑی گزارش, یعنی کتنی خیرخواہی ہے لوگوں کے ساتھ, انسانوں کے ساتھ, ان کی نجات کے ساتھ گزارش کرنے لگ گئے کہ اللہ ان پہ عذاب نہیں آتا تو اچھا تھا, ان پہ عذاب نہیں آتا تو اچھا تھا. بار بار گزارش, اللہ یہ عذاب ٹل جاوے, یعنی اصرار کی حد تک. اس کو مجادلہ سے تعبیر کیا قرآن نے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ کی کہ ابراہیم یہ سب طے ہو چکا ہے,
بات بنے گی نہیں۔ لیکن یہاں جو کہنے کا مقصد ہے کہ ایک دم عاجزی اور نرمی ان کے دل میں تھی، تو وہ دعا کر رہے اپنے باپ کے لیے بھی۔ وہ تو جب منع کر دیا گیا، جب باپ کے لیے دعا منع کر دیا گیا تب رکے۔ ہم لوگ ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، ایک دن جا کر کے ہمارے کچھ دوسرے بھائی ہیں تو وہ تو ان کا جمعہ کو چلے گئے، ایک الگ ہی سسٹم ہے، اور کچھ بھائی ہیں تو بس وہ تو ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، مطلب دعا ہی بھولے۔ نماز دیکھیے، ایک بات یاد رکھیے گا، نماز میں نہیں آئیں گے تو دعا کی توفیق نہیں ملے گی۔ نماز میں نہیں آئیے گا تو دعا کی توفیق نہیں ملے گی، اور دعا کی توفیق اگر ملتی ہے تو یہ سمجھیے کہ آپ کے اندر نیکی ہے۔ دلیل حدیث میں کیا ہے کہ آدمی جب مرتا ہے تو اس کا عمل بند ہو جاتا، 3 چیز باقی رہتی، اس میں ایک کیا ہے؟ او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک لڑکا جو اس کے لیے دعا کرے۔ تو دعا کرنے سے تھوڑا سا ہی صحیح یہ تو لگتا ہے کہ یار کچھ نیکی ہے، اور اگر ماں باپ کے لیے دعا نہیں ہو رہی ہے تو سمجھو یار مجھ سے برا کوئی نہیں، تو نیکی نہیں ہے گویا، کیونکہ نیکی رہے گی تو اماں ابا کے لیے دعا ہوگی۔ اور اماں ابا کو بھی یہ سمجھنا ہے کہ یار یہ پورا جو کھڑا رکھا ہے، یہ زمین، یہ جائیداد، یہ کمپنی، یہ آفسیں، یہ تجارت، یہ میرے مرنے کے بعد ان سے مجھ کو کیا ملے گا اگر میرے بیٹے کے زبان پہ میرے لیے ایک دعا کے لفظ نہیں نکلے؟ وہ تو بنٹ جائے گا۔ تو میرے بھائی یہ استغفار، یہ دعائیں، حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہر چیز میں کہتے جب کوئی مسئلہ پیش آتا، کوئی فقہی مسئلہ پیش آتا، میں پریشان ہوتا، تو کہتے ہیں کہ میں 1000 بار استغفار کرتے رہتا کہ گناہ سے توبہ کرتا، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، کہتے کہتا رہتا 1000 بار کہتا رہتا، یہاں تک کہ اس فقہی مسئلے میں میرا سینہ کھل جاتا۔ یعنی مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ فقہ کا ہے، مسئلہ ایک فتوے کا ہے، مسئلہ ایک مسئلے کا ہے، اور کر رہے استغفار، اور استغفار کرتے کرتے پھر سینہ کھل جا رہا ہے۔ اسی لیے حدیث ہے طوبیٰ لمن وجد فی صحیفۃ استغفارا کثیرا، کہ اس کے لیے خوشخبری ہے کہ جس کے نامے اعمال میں کثرت سے استغفار ہے، استغفر اللہ لکھا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنا صرف گناہ کی معافی مانگنا نہیں ہے، بلکہ وہ اجر بھی ہے، وہ اللہ کا بندے سے تعلق بھی ہے۔ رمضان کا مہینہ ملا ہوا ہے، اللہ کی رحمت ہے، اس کی برکت ہے، کثرت سے سب کے لیے دعا مانگیے، ایک دوسرے کے لیے دعا مانگیے، ایک دوسرے کے لیے۔ اچھا کچھ لوگ سوچتے ہیں میں کیوں اس کے لیے دولت کی دعا مانگوں، یار اس کو کہیں دعا قبول ہو گئی تو دولت مند وہ ہو جائے گا، سوچتے نا، کہیں دعا قبول ہو گئی تو بھلائی۔ میرے بھائی آپ جو اپنے بھائی کے لیے دعا کریں گے نا وہی آپ کو بھی مل جائے گا، یہ۔ اور دوسرے یہ کہ قبول کیوں ہوتی ہے، میں نے مطلب سلف کے کلام میں غور کیا کہ دوسرے کے حق میں دعا قبول کیوں ہوتی ہے، کیونکہ دوسرے کے حق میں دعا جب ہی کریں گے نا جب دل بڑا کھلا ہوگا، دل بہت کھلا ہوگا، دل میں بڑا سافٹ پن ہوگا، اور جب اس کھلے دل سے، اس گداج سے، اس سوچ سے، اس محبت سے، اس پیار سے، اس اخلاص اور اس عاجزی سے جب یہ دعا جائے گی تو اس کے حق میں قبول ہوئی، اور ضمناً ہمارے بھی حق میں قبول ہو جائے گی۔ تو قبول دعائیں کرتے رہیں ایک دوسرے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو، آپ کو، سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد۔